آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ جن کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا تھا وہ واپس آ گئے. انہوں نے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آج شرکت کی جس میں نئے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا, نئے ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ میجر جنرل سعید شامل تھے اور آج اے ڈی خواجہ اسی اجلاس میں شریک ہوئے. یہ وہ اجلاس تھا جس میں سندھ کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی گئی. مجموعی طور پر یہ تعارفی اجلاس بھی تھا کیونکہ اس میں کئی نئے ممبران نئے تھے, خاص طور پہ کور کمانڈر سندھ اور ڈی جی رینجرز سندھ. ان دونوں افسران کی اپوائنٹمنٹ کے بعد, اس اسائنمنٹ کی میں آنے کے بعد یہ پہلا ایپکس کمیٹی کا اجلاس تھا. سید مراد علی شاہ بھی اس موقع پہ موجود تھے. سندھ میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بات آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا یہ مجموعی طور پہ اس پر تحفظات کا اظہار تھا اور اس میں کور کمانڈر سندھ اور ڈی جی رینجرز کے تحفظات بھی وفاقی حکومت کے کردار کے حوالے سے تھے یا نہ تھے, لیکن بہرحال یہ کہا ضرور گیا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کے اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا اور خاص طور پر سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ نے اے ڈی خواجہ کو اولین ترجیح یہ دی کہ کراچی کو اسٹریٹ کرائمز سے صاف کیا جائے اور اس حوالے سے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں. آج کے ایپکس کمیٹی کا یہ اجلاس, اے ڈی خواجہ کی واپسی, حکومت سندھ کی اس پہ خاموشی, اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. کھوکھر صاحب بتائیے گا کیسے ممکن ہوا, اتنا آسان لگ نہیں رہا تھا کہ اے ڈی خواجہ کی واپسی ہو جائے گی اور وہ واپس آئے اور آج اس ایپکس کمیٹی میں آئے اور حکومت سندھ کی جانب سے کوئی اس سلسلے میں بیان بھی جاری نہیں ہوا؟ جی کامران صاحب, اس میں تو عام رول عدلیہ کا تھا. عدالت سے فیصلہ آیا تھا پچھلے دنوں جس میں انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا اور حکومت کو انہوں نے حکم دیا کہ جی اس کو فی الحال نہ ہٹایا جائے. ایک بات ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ اہم جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے اور انہوں نے نہ صرف سندھ حکومت سے بات کی ہے بلکہ وفاقی حکومت پر بھی زور دیا گیا کہ جی ان کو فی الحال نہ ہٹایا جائے اور کوئی جواز نہیں ہے. یہ ایک دو بڑے اسباب تھے. میڈیا کا بھی یقیناً ایک رول ہے, لیکن اس کے بعد آج جو ہوا اس طرح کہ کل رات وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خود اے ڈی خواجہ کو فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ پلیز جو ہے نا کل کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہو جائیں. تو آج وہ شریک ہوئے باقاعدہ اور اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا. تو اس طرح جو جس کی واپسی ہے وہ بیسیکلی. اچھا, اب یہ بات یقینی ہے کہ اے ڈی خواجہ کیونکہ جس انداز سے بھیجے جا رہے تھے پھر واپس آئے, اب ان کے پاس کلی اختیار ہے اور حکومت سندھ کی خواہش چاہے وہ نئی بھرتیوں کے حوالے سے ہو چاہے ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہو, وہ اب اس پہ نہیں چل پائے گی کیونکہ اب اے ڈی خواجہ تو اپنی قوت سے واپس آ گئے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خان صاحب کہ پولیس کا مورال بہت آگے بڑھے گا اور اس کے علاوہ اے ڈی خواجہ جو واپس آئے ہیں یقیناً وہ جس طرح اب کام کریں گے اس میں اگر پہلے تھوڑا بہت پریشر وہ برداشت کر بھی لیتے تو اب شاید وہ نہ کریں کیونکہ اب ان کو دوسرے اداروں کو بھی سپورٹ حاصل ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت جو اس کو ہٹانا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے فی الحال ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہضم کر لی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال اس کو چلنے دیں گے اور آگے جا کر کیا صورتحال بنتی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کیا بنتے ہیں. آج کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایپکس کمیٹی نے وفاقی حکومت کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا. کیا اس کی کچھ معلومات ہے؟ کیونکہ ایپکس کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ نئے کور کمانڈر سندھ اور سندھ وفاقی حکومت ہو رہا ہے جیسے کمانڈر سندھ لے دونوں حضرات اظہار کیا سب سے زیادہ داخلہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ خاص طور انہوں نے کہا رپورٹ دیں گے سے دلچسپی پولیس فورس کر رہے ہیں یہ کہ کے اندر مکمل اور وہ کے ایپکس سے زیادہ
کیا گیا رکھیں گے کام، لیکن وہ جو کراچی کیا جس پہ لوٹ نہیں آ رہی ہے اسٹریٹ، لیکن کیا ایسا ہو سکے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں ایپکس کمیٹی کے تحت سول اور ملٹری حکام کا جو آج اجلاس ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ گفتگو ہوئی، جس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال کے حوالے سے اور عوام میں جو اس حوالے سے خوف و ہراس ہے، اس حوالے سے سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ نے خاص طور پر پولیس کے سربراہ علاوہ اے ڈی خواجہ سے اور دوسرے پولیس حکام سے کہا کہ اس کے لیے جامع پلان تجویز کیا جائے۔ اجلاس کے دوران اس بات پر بھی ڈسکس کیا گیا اور اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا، گویا کہ اس میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی کہ اسٹریٹ کرائم کے مقدمات اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھیجے جائے، اسٹریٹ کرائم کو ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لایا جائے اس جرم کو، لیکن بہرحال ابھی صرف اس پہ بات ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایپیکس کمیٹی کے ہر اجلاس میں اس کے بارے میں ایک اپڈیٹ دی جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آئی جی سندھ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے نئے اور کمپریہنسو اقدامات کرے، اصلاح کی غیر قانونی جو یہاں پاکستان خاص طور پہ کراچی میں اویلیبلٹی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ منشیات کے خلاف جو پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ مل کے کارروائی کریں منشیات مافیا کے خلاف، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ اس منشیات کے جو کاروبار میں ملوث لوگ ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں، اور عوام کی رسائی کے لیے پولیس اور رینجرز ہیلپ لائن کو مزید فعال بنائیں تاکہ وہ لوگ جو وکٹم بنتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے اور دوسرے بڑے کرائمز کے وہ فوری طور پہ پولیس اور رینجرز کو کال کر سکیں۔ اس موقع پہ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اسٹریٹ کرائمز کے تمام کیسز باقاعدہ رجسٹر کیے جائیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، ان عزائم کا اظہار ہوتا ہے، لیکن کراچی کیوں بدستور اسٹریٹ کرمنلز کے لیے ایک بہت ہی آسان جگہ ہے؟ کیوں کراچی کا ہر گھرانہ ایسا ہے جس کا کوئی نہ کوئی فرد اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہوا ہے، ہو رہا ہے اور خدا نخواستہ ہوتا رہے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم ناظم حاجی کو، جو کہ چیئرمین بھی ہیں سٹیزن ٹرسٹ اگینسٹ کرائمز کے بھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظم حاجی صاحب، آپ نے آپ کی تنظیم نے بھرپور تحریک چلائی جب اے ڈی خواجہ کو انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے ہٹایا جا رہا تھا، خیر اب وہ واپس آ گئے ہیں، اب ان کو یہ سب سے پہلی پرائیورٹی دی گئی ہے چیف منسٹر نے کہ کراچی کو اسٹریٹ کرائم سے آپ محفوظ بنائیں۔ اے ڈی خواجہ ہوں، اے ڈی خواجہ نہ ہوں، اے ڈی خواجہ سے پہلے ہوں، یہ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں یہ کراچی میں پولیس کیوں نہیں ٹیکل کر پا رہی؟ کیوں یہ بدستور ایک مینس بنا ہوا ہے اس شہر کے لیے، اس شہر کی ہر فیملی کے لیے؟ کامران صاحب، اس میں اصل میں مسئلہ ہے رپورٹنگ کا، کرائم صحیح طور پر رپورٹ نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرا اگر رپورٹ ہو بھی رہا ہے تو گواہی ملنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں پولیس کو۔ تو یہ میرے خیال سے اس کے لیے ایک کمپریہنسو ایک پلان بنانا پڑے گا، جوڈیشری کو اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں جو پکڑے بھی جاتے ہیں وہ 2 مہینے میں چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں پھر کرائم کمٹ کرنے کے لیے، تو اس جو بیل جس طریقے سے یہاں ملتی ہے کورٹس کے ذریعے وہ بہت آسانی سے ملتی ہے، اس کا فکس ریٹ ہے 25-30 ہزار روپے، اور وہ یہ ہمارے جو وکیل ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں اس کاروبار میں وہ لوور لیول کے کورٹس میں مکسڈ اپ ہیں، اور اس میں لوور لیول کے ججز بھی شامل ہیں اور پولیس کے بھی اہلکار اس میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بیل کا سچویشن اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، اس کا پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگا، کیونکہ بیل بھی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا نارملی ایک شریف آدمی کے لیے، لیکن جعلی ڈاکیومنٹس میں بیل گرانٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس اسٹریٹ کرائم کو صحیح معنوں میں اگر اس کو ٹیکل کرنا ہے تو بیل کو آپ کو سختی سے اس پہ سختی لانی پڑے گی، اور دوسرا جو آپ نے صحیح بات کی اس میں ڈرگ ایڈکٹس بہت انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس کو ہمارا جو ڈرگ کا مسئلہ ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا مسئلہ اس کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 13D کا جو پہلے کیس رجسٹر ہوتے تھے اب وہ 23D میں پولیس کے تحت یہ ہونا چاہیے، لیکن جو جوڈیشری اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں اس کا فرق بتا دوں، 13D میں عام گواہی چاہیے ہوتی ہے، 23D میں پولیس کی گواہی بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے لیکن ججز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو
یہ جب لیکن گواہی کے بغیر کوئی ناظم حاجی صاحب، آپ ایک امپورٹنٹ سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سی پی ایل سی کی آپ نے بنیاد بھی ڈالی تھی، مگر آپ کی طرف سے یہ بات کہنا، کیونکہ جو ابھی آپ نے تمام باتیں کی ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام، پولیس کا فرسودہ نظام، یہ مل کے کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کا تحفظ فراہم کر رہا ہے، یہ ان کی امبریلا بن گیا ہے ان کی تحفظ کا۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ آپ کے ریمارکس ہیں۔ سر میں اس کو دوبارہ دہرانے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں جوڈیشری سے اپیل کروں گا، پولیس کے آئی جی سے اپیل کروں گا، اور ہماری حکومت سے اپیل کروں گا کہ یہ تینوں مل کے کوئی اس کا کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن اور سسٹم کو اسٹرینتھن کریں، تاکہ یہ جو لوپ ہولز ہم چھوڑ دیتے ہیں کرمنلز کے لیے آسانی سے، وہ ریپیٹ اوفینڈرز آتے جاتے ہیں اور یہ کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے جب تک یہ سختی نہیں ہوگی، اور یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں صرف ٹرانسفر کرنے سے ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیس کو کرنا ہے، مطلب جو پکڑنے کا کام ہے، جو کاؤنٹر اسٹریٹ کرائم ایکشنز ہیں، وہ آپ کے خیال میں انف ہیں، سفیشنٹ ہیں، ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملتی کہ پولیس نے موقع پہ کارروائی کی اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑ لیا، ان ہاٹ سپاٹس پہ پولیس موجود ہے جہاں پہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ چیس کر رہے ہیں، ایسا بھی کوئی ہمیں نظر تو نہیں آیا پولیس ایکشن؟ سر جہاں تک میری نالج میں بات ہے کہ یہ کم سے کم 2 انکاؤنٹرز روز ہوتے ہیں کراچی میں، اور پولیس کے ایکشن کے سے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں یا مارے بھی جاتے ہوں گے، لیکن یہ اصل سلوشن نہیں ہے۔ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہمارا مقصد ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن وہ اپنی ٹوٹیلٹی میں اس کو ڈیل کرے۔ یہ صرف پولیس کی نااہلی یا پولیس کو بلیم کرنا، یہ میرے خیال سے اس کا صحیح حل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری، خاص طور پر اگر ہائی کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس، جو آپ نے صحیح بتایا کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو ریسٹور کیا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پٹیشن پہ جب 12 تاریخ تک ان کو جو ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے کیس کی، تو ابھی فی الحال میٹر سب جوڈیس ہے، تو ان کے خلاف ابھی کوئی ایکشن حکومت وقت لے نہیں سکتی ہے۔ تو 12 تاریخ کو آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے کتنی کڑوی گولی ہضم بھی ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک۔ بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب میں باقاعدہ میئرز بن گئے ہیں، ڈپٹی میئر بن گئے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین آ گئے ہیں۔ یہ کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں مضبوط ترین سیاسی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، لیکن حکومت پنجاب کی کوشش یہ ہے کہ یہ ناکارہ رہے، مفلوج رہے۔ تمام اختیارات خاص طور پہ اسی زمانے میں ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو دے دیے گئے ہیں، گویا کہ بیوروکریسی کے راج کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور جو منتخب نمائندے ہیں انہیں مفلوج کر دیا گیا ہے۔ جمہوریت میں ایسا ہوا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب بھر میں بلدیاتی انتخابات کے پورے 1 سال بعد میئرز، ڈپٹی میئرز اور کاؤنسلز کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین تو منتخب ہو گئے ہیں۔ پورا نظام سامنے آ گیا ہے، جمہوریت کا ایک مضبوط انفراسٹرکچر، گراس روٹ لیول پہ جمہوریت کا مضبوط انفراسٹرکچر سامنے آ گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے عجب کارروائی کی ہے۔ اس نے آج سے صوبے کا پورا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کر کے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا کمشنری نظام بحال کر دیا ہے۔ گویا کہ تمام اختیارات بیوروکریسی کو، کمشنرز کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میئر، ڈیپٹی میئرز، منتخب چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین وغیرہ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2 روز قبل سول سرونٹ آرڈیننس 2016 جاری کیا، جس کے تحت آج سے تمام ڈویژنز میں کمشنرز، اضلاع میں ڈیپٹی کمشنرز اور تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یعنی آج سے پنجاب میں ڈی سی اوز کی جگہ ڈیپٹی کمشنر آفس فعال ہو گیا ہے، تحصیلوں کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز فعال ہو گئے ہیں۔ گویا کہ اس کے تحت بلدیاتی نمائندوں کے بیشتر اہم اختیارات بیوروکریسی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ بیوروکریسی راج قائم ہو چکا ہے۔ نئے کمشنری قانون ڈپٹی کمشنر کے اختیارات اور اضلاع میں، اس حوالے سے اضلاع میں انتظامی اور ترقیاتی امور کے ذمہ دار اور عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر بلدیاتی اداروں کی درخواست پر ان کی مدد کریں گے، جبکہ ان کی کارکردگی کو اسسٹنٹ کمشنر، ڈیپٹی کمشنرز اس کی وہ مانیٹرنگ کریں گے۔ ایمرجنسی کی صورت میں امدادی کام اور بحالی کی سرگرمیوں کی نگرانی بھی ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کریں گے۔ منتخب نمائندوں کا براہ راست اس میں کوئی سپرویژن نہیں ہے۔ امن و امان بگڑنے کی صورت میں ضروری اقدامات کا ذمہ دار بھی ڈی سی آفس ہوگا۔ یہ تمام معاملات ہیں جو پنجاب میں سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ کی حکومت پہلے ہی بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کاٹ چکی ہے، ان کے پر کاٹ چکی ہے۔
جمہوریت میں منتخب نمائندوں کے اختیارات سلب کرنا، کم سے کم کرنا، یہ بھی ایک نئی روایت ہے اور نئی ریت ہے جو کہ قائم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک بار پھر جائیں گے لاہور، جہاں پر ممتاز تجزیہ کار اور ہمارے پروگرام خبر یہ ہے کہ ہوسٹ حبیب اکرم موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ بلدیاتی انتخابات ہو گئے، میئرز آ گئے، ڈپٹی میئرز آ گئے، چیئرمین آ گئے، ڈپٹی چیئرمین آ گئے، مگر اختیار کوئی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پنجاب حکومت کیوں اس فلسفے پہ کام کر رہی ہے؟ قانونی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو میئر ہے، مثال کے طور پہ لاہور کے آپ میئر کو لے لیں تو لاہور کے جو لارڈ میئر ہیں وہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں افسروں کی تو وہ یہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کو یہ کہیں کہ وہ اپنے چیف آفیسر کو تبدیل کر دے تو اس تبدیلی کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں رہا۔ اب اس کے پاس ہاں یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ چند مالیوں کو اس باغ سے نکال کے اس پارک میں لگا دے، چند صفائی کرنے والوں کو اس گلی سے نکال کر اس گلی میں لگا دے۔ دوسری جو بات اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایوری ہیڈ آف آفس ان دا ڈسٹرکٹ، یہ ہیڈ آف آفس کا لفظ جو تھا اس سے پہلے ہمارے پنجاب کے قوانین میں نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہیڈ آف آفس کا جو ٹرم ڈالی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یونین کونسل کے ایک کونسلر سے لے کے ڈسٹرکٹ جو کونسل ہے اس کے چیئرمین تک ہر ہیڈ آف آفس جو ہے اس کو بلایا جا سکتا ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں اور اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلاں ریکارڈ لے کے آئے یا اور اس کا کوئی بھی کام روکا جا سکتا ہے تا وقتے کے ڈپٹی کمشنر خود کو مطمئن نہ کر لے۔ تو اب جتنے بھی اختیارات جو ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بنیادی طور پر ان اداروں کو دیے تھے، ڈی سی نے اس کے اوپر ایک بلینکٹ ایمبارگو کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی ایک ضلع میں ڈپٹی کمشنر صاحب کسی بات پہ راضی نہ ہوں اور دوسری طرف پوری کی پوری ڈسٹرکٹ کونسل کھڑی ہو جائے، وہاں کی میونسپل کارپوریشنز کھڑی ہو جائے یا میونسپل کمیٹیز کھڑی ہو جائیں اور ڈپٹی کمشنر کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ ایک ویٹو کا ایسا اختیار ہے جو ان چیلنجبل ہے۔ یہ بھی خوبی بات ہے۔ اچھا، یہ جو کاؤنسلز ہیں یہ چاہے وہ لاہور کا میئر ہو، چاہے وہ ایک چھوٹے سے شہر کا کاؤنسل چیئرمین ہو، ڈیپٹی چیئرمین ہو، مالیاتی اختیارات، مالیاتی ان کے پاس کوئی کیپیسٹیز، ریسورسز وہ بالکل اویلیبل نہیں ہوں گی۔ یہ معاملات کیسے چلیں گے مالیاتی؟ پی ایف سی کے تحت جو فنڈز ٹرانسفر کیے جائیں گے ان میں سے کچھ فنڈز بنیادی طور پہ ایٹ سورس منہا کر لیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایکٹ کے تحت جو لوکل گورنمنٹس کا ایکٹ ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے اور پھر یہ ساری باڈیز بنی، اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ایجوکیشن کی ایک الگ اتھارٹی ہوگی، ایجوکیشن سے ڈسٹرکٹ کا یا مقامی حکومتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، لہٰذا ایٹ سورس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سارے پیسے کاٹ لیے جائیں گے، اس اتھارٹی کو دے دیے جائیں گے یا گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ رہیں گے۔ نمبر 2، جو صحت سے متعلق تمام تر امور ہیں ان کی نگرانی بھی جو مقامی حکومتوں سے لے کر صوبائی حکومت کو دی گئی ہے اور اس کے لیے الگ سے ایک اتھارٹیز فورسی کی گئی ہیں، انویسج کی گئی ہیں۔ اس لیے وہ ہیلتھ کے پیسے جو کسی ایک ضلع میں لگنے ہیں وہ بھی حکومت کے ڈسپوزل پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا ڈیولپمنٹ کا کام۔ تو ڈیولپمنٹ کا جتنا بجٹ ہے جو جتنی بھی میونسپل فیسلٹیز ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا جائے گا یا بعض معاملات میں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس چلا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پی ایف سی ہے اس کی بھی حیثیت بنیادی طور پر حکومت کے اندر ہی ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ کو دینے والی بات ہے۔ یہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کو جیسے اس وفاق سے صوبے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جیسے یہ آپ ایک منسٹری سے نکال کے دوسری منسٹری کو اور دوسری منسٹری سے نکال کے تیسری منسٹری کو دے دیں گے۔ گویا کہ مختصر یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بلدیاتی حکومتیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں بنائی کیوں گئیں اگر ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دینا تھا۔ اس معاملے میں حکومت پنجاب یا حکومت سندھ بالکل درست ہے کیونکہ وہ بلدیاتی انتخابات کرانے ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجبور کیا، آئین پاکستان یاد دلایا، جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اب یہ اللہ اللہ کر کے بلدیاتی حکومتیں بنی تھی اور ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ ہماری سیریز جس میں ہم خیبر پختونخوا کا رخ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہاں کیا کچھ ہوا ہے، آج ہم جائیں گے لکی مروہ، جس کے بارے میں بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ تو یہ چاہیے ضلع میں ترقی لوگوں کو دیا جا سکتا جبردار لوگ
मगर भी भत्ता जो टाइम्स होते में तो रेटिव है शिकायत पुलिस कोई और वगैरह जो अगर आप उनको खामोश ऑफिसर अरूर सरगर भत्ता एक्सटॉर्शन एज अ क्राइम यहाँ पे एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं आपको पुलिस रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और इशू है। इशू ये है कि सूद के कारोबार हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और वो भी खुद से एक क्राइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके खिलाफ उनके खिलाफ कुछ लोग हमने सूद होते हैं के लिए शहर के रिहाई इस तरह से देख बेहतरी आई है कि वही शरीफ और खास लाइसेंस इलाज जिसके पास फौरन उठा शरीफ लोग हैं इस्तेमाल नहीं है बेहतरी आई है। बिल्कुल बिल्कुल जो पुलिस नहीं आ रहे हैं सर ऊपर से मॉनिटर के पढ़ता ना कब ये बेहतरी बहुत नगर पुलिस के बीच से लगा साल पहले वाली इस 17 और ये बड़ी है ये मनाजिर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वेलकम बैक। अगस्त 2014 में होने वाला धरना, उसके असरात, उसके मुज़मिरात, उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे कोई साजिश हमारे सियासी माहौल का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, और वो वाक़यात कि उसका पस मंज़र क्या था वो बार बार घूम के सामने आ रहे हैं। हालिया दिनों में तबाह कुन धमाका खेज़ इंकशाफात हैं जो जावेद हाशमी ने किए, जो उस वक्त तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद दूसरे बड़े अहम रहनुमा थे। उनका कहना ये है कि दरअसल ये धरना दिया गया था, इसके पस मंज़र में एक पूरी साजिश थी जिसमें कुछ जनरल्स थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। मकसद ये था कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ आए, उसके 3 माह बाद इलेक्शन हो और जिसे तहरीक इंसाफ को जितवा दिया जाए। ये सब कुछ कहा है जावेद हाशमी ने, और इसके लिए वो मुख्तलिफ वाक़यात बयान कर रहे हैं। आपने पुरअमन तरीके से हमें आने देना है या फिर आपने इंतशार की तरफ जाना है जिसकी वजह से फौज आ जाएगी। पीटीआई के कारकुन दोनों कजन्स हैं, इकट्ठे जीना और इकट्ठे मरना। जब तक हम इन दोनों भाइयों का इस्तीफा नहीं लेते हम नहीं जाएंगे। मैं जस्टिस नासरुल मलूक को एक दफा मिला हूं, उनकी रेपुटेशन भी जबरदस्त है, मुझे आदमी भी बड़ा पसंद आया। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। पैर की उंगली ऊपर चली जाएगी। निकलो, मार दो, जलाओ, गिराओ। अब ये करना इस्लामाबाद की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूँ। हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करो, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। पैर की उंगली ऊपर चली जाएगी।
یہ پورا ماحول آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. لگ یہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, حکومت کا ختم ہونے والی ہے, لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا. مختلف اس کے واقعات ہیں, لیکن اس وقت بھی خیال یہ تھا اور اب بھی وہ خیال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے شاید کچھ اور بھی تھا. لیکن یہ ایک بہت ہی نزاع کا عالم تھا حکومت کے لیے. دھرنے کے دوران کئی بار ایسا لگا کہ شاید حکومت ختم کر دی جائے, اور بار بار یہ خیال تھا کہ شاید فوج اس سلسلے میں انٹروین کرے گی, فوج آئے گی اور فریقین کو دور کرے گی اور اس کے بعد نظام تبدیل ہوگا. کبھی کہا جاتا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم ہو جائے گی, کبھی لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کے تحت بنگلہ دیش والا نظام آ جائے گا, اور کبھی اسی قسم کی دوسری باتیں کی جاتی تھی. بار بار یہ بازگشت تھی. عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, تو شاید انہی قوتوں کی جانب یہ اشارہ تھا. کئی بار تنازع اس حد تک پہنچا کہ اس میں بہرحال فوج کو بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ کہنا پڑا, کرنا پڑا, اور ایک وقت یہ آیا کہ سیاسی قائدین, خاص طور پہ حزب اختلاف کی اہم شخصیات عمران خان اور مولانا طاہر القادری اس دھرنے کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف, اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے بھی ملے. اور اس حوالے سے جب دھرنا ہو رہا تھا تو تقریباً 2 بار آئی ایس پی آر کے 2 ایسے پریس ریلیز سامنے آئے جنہوں نے واقعی تہلکہ مچایا. خاص طور پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کی ٹویٹ تھی 19 اگست 2014 کو, جس میں انہوں نے کہا تھا فوج کی جانب سے کہ بڑھتے ہوئے ڈیڈ لاک جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو حکمت, صبر اور تدبر سے کام لینا ہوگا. صبر اور تدبر سے کام لینا ہوگا سے یہ مطلب نکالا گیا کہ دھرنے والے لوگوں کے خلاف کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی وائلنس دیکھنے میں نہیں آئے گی. اس کے علاوہ 29 اگست 2014 کو جنرل عاصم باجوہ نے ایک ٹویٹ کی, وہ بھی تہلکہ خیز ٹویٹ تھی, جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کل میٹنگ میں حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف سے موجودہ ڈیڈ لاک کے حل کے لیے سہولت کار بننے کے لیے کہا. اور جس کے بعد پھر وہ میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان اور طاہر القادری ملے تھے, لیکن اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی اور پھر یہ بھی ایک وجہ تنازع بن گئی تھی. لیکن اس حوالے سے سب سے اہم بات تھی جب اس دھرنے سے اختلاف کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کی تھی تحریک انصاف کے اس وقت کے سینئر وائس چیئرمین جناب جاوید ہاشمی نے, اور انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا کہ دراصل اس دھرنے کے ذریعے جمہوری حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش ہو رہی ہے. اور اس دوران انہوں نے ایک بار پھر یہ بات کی تھی کہ شاید سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کچھ ایسے جنرل جو ہیں خان کی پشت پر ہے اور جس کی بنا پر یہ دھرنا کیا جا رہا ہے. یہ بات اس وقت ہوئی تھی اور اس نے تنازع کو جنم لیا تھا. اس کے علاوہ اسی دھرنے کے حوالے سے حکومت کی کابینہ کے کئی اراکین ایسے ہیں جو اس حوالے سے مختلف باتیں کہتے رہے ہیں, جس پہ الزام ملٹری کی انٹیلیجنس سروسز پہ بھی الزام لگتا رہا تھا اور باقاعدہ نام لے کے, شخصیات کا نام لے کے اس سلسلے میں بات کی گئی تھی. لیکن ایک بار پھر یہ تنازع سامنے آیا ہے اور ایک بار پھر جناب جاوید ہاشمی سامنے آئے ہیں اور اب وہ مزید نام بھی لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل مارشل لاء لگنا تھا سن 2014 میں اور انہوں نے نام لیا ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ جنرلز بھی تھے اور اب انہوں نے نام لے دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کا بھی, جو کہ اس وقت کور کمانڈر تھے. اور یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جناب جاوید ہاشمی کی جانب سے کہ شاید کچھ جنرلز اور اس وقت کے چیف جسٹس کے درمیان کسی قسم کی کوئی ہم آہنگی تھی, کوئی ایک مفاہمت تھی یا کوئی ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے ان کو جوڑا گیا تھا اور پھر دھرنے کے نتیجے میں ایک جوڈیشل مارشل لاء لگنا تھا, جس کے لیے انہوں نے لفظ جوڈیشل مارشل لاء استعمال کیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی اس قسم کی الزامات میں کوئی گنجائش ہے, خاص طور پہ ان الزامات کا جو جس کا ٹارگٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج کے 5 جنرلز تھے جو کہ اسی سال یعنی کہ سن 2014 میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھے اور ان کا دباؤ تھا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف پر کہ اس سیاسی تنازع میں فوج انٹروین کرے اور شاید حکومت کو اترنے پہ مجبور کر دے اور نئے انتخابات کا راستہ ہموار کرے. مگر یہ سب کچھ کیا تھا, اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو وہ ہے جو آپ کے حوالے سے اور کچھ اور جنرلز کے حوالے سے آپ کا نام لے کے جناب جاوید ہاشمی کر رہے ہیں, جو کہ اس وقت سینئر وائس چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور جناب عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے, ان کے بالکل رائٹ ہینڈ پرسنالٹی تھے. جناب جاوید ہاشمی آپ کے اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ایک بار میں آپ کو سناتا ہوں. عمران نے مجھے کہا
کہ جو یہ تصدق جنانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک. یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی, 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور پھر ہم جیتیں گے. طارق خان صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سیریز میں آ کے بھی ان کی اور عمران خان کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے جنرل طارق ان سب نے اسی دن ڈیزالو کرنا تھا. یہ باتیں ہمیں عمران خان بتا چکے تھے. جی جنرل صاحب. کامران, یہ جاوید ہاشمی صاحب ایک سینئر سٹیزن ہیں, ایک سینئر پولیٹیشین ہیں. انہوں نے کافی تاریخ کا حصہ ہیں, انہوں نے کافی کچھ کام بھی کیا ہوگا, ان کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور یہ مسلسل کہہ رہے ہیں, کوئی 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں, اور اس میں کوئی حقیقت تو ہے نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کو کس نے یہ مس لیڈ کیا ہوا ہے, یہ کیوں بار بار بات کر رہے ہیں. اور میں مجبور ہو گیا تھا کہ اس کا یہ رسپانس دوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سول ملٹری ریلیشن کا میرا نام لیا جا رہا ہے, جس کے اندر ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے ایک سول ملٹری ریلیشن شپ میں. اب میں نے 38 ایئرز آنریبل سروس کی ہوئی ہے, فیلڈ میں سروس کی ہے, شہروں میں سروس شہروں میں کی بھی نہیں ہے. میں کسی پولیٹیشین کو نہیں جانتا ہوں, اور کوئی پولیٹیشین مجھے نہیں جانتا. اور کون سی چیف جسٹس سے میں نے بات کی, اور ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے فوج کے اندر کہ ایک کور کمانڈر چیف جسٹس سے مل کر وہ کیا کرے گا, جا کر جی ایچ کے اوپر حملہ کرے گا, اور کیسے وہ کر سکتا ہے, اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیسے. ایک بہت چائلڈش قسم کی بات ہے, یہ بچوں والی بات ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر کرنا بھی ہے کو یا ہوتا بھی ہے, اس کے طریقے ہیں, لیکن یہ کور کمانڈر ایک بانگلہ سے اٹھ کر جا کر جی ایچ کیو سے بتائے بغیر چیف جسٹس سے مل کر یہ کیسے کر سکتا ہے. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتی, اور مجھے نہیں معلوم یہ کیسے کہہ رہے ہیں. جی جل صاحب, عمران خان نے تو اس کو بھرپور طریقے سے ڈینائی بھی کیا ہے, لیکن جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے صرف ان تنہائی میں ان سے عمران خان نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ تمام گفتگو کے جنرل ساتھ ہیں, کچھ جنرل ساتھ ہیں, چیف جسٹس ساتھ ہیں, یہ پی ٹی آئی کے کچھ اور بھی سینئر لوگ تھے جن کی موجودگی میں یہ بات کی گئی ہے. یہ کوئی 1-on-1 ان کی تنہائی میں بات نہیں ہے, اور لوگ بھی اس سے واقف ہیں. کامران, میں عمران خان نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا اس پر تو میں کمنٹ کر ہی نہیں سکتا. میں عمران خان کو جانتا نہیں ہوں ذاتی طور پر, میں اسے ملا نہیں ہوں, نہ اس سے میری کبھی بات چیت ہوئی ہے. تو عمران خان نے کیا کہا تھا وہ تو عمران خان سے ہی کلیئرٹی مل سکتی ہے کہ کیا ایسی بات کون سی ہوئی تھی. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ایک گروپ تھا جنرلز کا, ڈسگرنٹلڈ گروپ جو ریٹائر ہو رہے تھے, اس کا کیا مطلب ہے, کیا کنکلوژن ہے کہ جو آدمی اپنی 38-37 ایئر سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہا ہے تو ڈسگرنٹلڈ ہے وہ. میں تو آنریبل ریٹائرمنٹ لے کر چلا گیا تھا گھر, اور یہاں ڈی اے خان میں آ کر میں سیٹل ہوا ہوں تاکہ میں علیحدہ ایک ریٹائرڈ لائف رہوں, یہاں پر اپنی میں انجوائے کر سکوں. تو یہ کس قسم کی بات ہے, یہ ڈسگرنٹل جنرل عمران خان نے انگلی اٹھا لی. میں نے اس نہیں عمران خان کو کہا تھا وہ انگلی اٹھانے کے لیے, نہ میں اسے ملا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات بہرحال بار بار ہوتی رہی کہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس میں 5 جنرلز ایسے تھے جو کہ اپسیٹ تھے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے, موجودہ حکومت کی مختلف وجوہات کی بنا پر, اور ان کا پریشر تھا آرمی چیف پر کہ اس پولیٹیکل ٹرموائل میں, اس کانفلکٹ میں ملٹری انٹرونشن ہونی چاہیے. یہ 5 جنرلز جو تھے میرے کولیگز تھے, ان میں سے ایک میرا کورس میٹ بھی تھا. یہ ہمارے ڈیٹس ریٹائرمنٹ کے اناؤنس ہوئے تھے, آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے انہوں نے ڈسگرنٹلمنٹ کے اندر کنورٹ کر لیا. یہ تو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے جب ایک آدمی اپنی سروس پوری کر کے گھر جا رہا ہوتا ہے, اور اس پہ سیلیبریشن ہوتے ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں. کون سی ڈسگرنٹلمنٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کوئی کانفرنس میں اگر باتوں کو کسی نے لیک کر دیا اور ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں کانفرنس میں, یہ فوج کا ایک طریقہ ہے. کور کمانڈرز کانفرنس سے بیٹھ کر کور کمانڈر اپنی رائے دیتے ہیں, وہ ہر وقت چیف کی رائے سے نہیں ملتی, لیکن ذمہ داری صرف چیف کی ہوتی ہے. اس میں کوئی کور کمانڈر اوور رول نہیں کر سکتا. تو ڈسگرنٹلڈ ہونا پہلی بات یہ ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا, اور ڈسگرنٹل اگر ہو بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے یہ بات پھیلتی رہی ہے. جنرل صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 جنرلز جو کہ اس وقت موجودہ حکومت کے کنڈکٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے, اور جو اس سیاسی دباؤ میں, اس پریشر کے اور اس تنازع کے دور میں انٹرونشن کی بات کر رہے تھے, آپ اس میں سر فہرست تھے. آپ خاص طور پہ ان 5 جنرلز میں سے ایک تھے جن کا چیف آف آرمی سٹاف سے کہنا تھا کہ ملٹری انٹرونشن ہونا چاہیے.
کامران میں آپ کو صرف ایک سسٹم سمجھا دیتا ہوں. میں سینئر موسٹ کور کمانڈر تھا اور میرا ایک فرض تھا اور حق بھی تھا کہ ہر چیز سے ڈس ایگری کروں. ایک سسٹم ہے ہمارے فوج کے اندر, یہ اس میں بلیک ہیٹ کو کسی نہ کسی نے کھیلنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انہی سوالوں کے جواب میں ایک منصوبہ جو ان سے ہے وہ میچور ہوتا ہے اور پکا بن جاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. تو یہ تو میرا رول تھا جو میں پلے کر رہا تھا. کچھ لوگ اس کو زیادہ ایگریسولی پلے کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو تھوڑا نرم پلے کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں نے نہ ایگریسو پلے کیا یا نرم پلے کیا, جیسے بھی کیا تھا یہ میرا رول تھا. لیکن اس میں وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں یا کانفرنس کے اندر جو ہوئے ہیں وہ میں ٹی وی کے اوپر تو نہیں بتا سکتا, لیکن اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو بھی کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہے وہ تو آپ کو نظر آئی ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ اور جنرل راحیل کے زمانے میں کس طریقے سے فوج نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا ہے, اور اس میں تو دو رائے تو ہیں ہی نہیں اس میں. لیکن پھر بھی جنرل راحیل کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک رول تو پلے کرنا پڑا. طاہر القادری ان سے ملے, پھر عمران خان ان سے ملے, پھر وہ پرائم منسٹر سے مسلسل مل رہے تھے. ایک باقاعدہ ملٹری کا ایک رول تھا. پھر پریس ریلیزز تھیں جو آئی ایس پی آر کی سامنے آئیں دھرنے والوں کے حوالے سے کہ ان پہ وائلنس نہ ہو, صبر سے کام لیا جائے. پھر یہ بھی کہ خود جنرل راحیل جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے پرہیپس ان سے کہا تھا کہ آپ یہ رول پلے کریں. بہرحال آرمی کا ایک رول تو ہوا, آرمی چیف کا ایک رول تو تھا اس پورے کانفلکٹ کے دوران. اس میں ملٹری کا رول ایز سچ کوئی نہیں تھا. آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ ایک ماحول کے لحاظ سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں آرٹیکل 245 لگایا جا رہا تھا. آرٹیکل 245 اصولاً کسی شہر پر لگایا جاتا ہے, کسی ریجن پر لگایا جاتا ہے, کسی ڈسٹرکٹ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں, بلڈنگ پر آپ عموماً نہیں لگاتے, لیکن اس وقت لگایا گیا تھا اور فوج نے اس کو بھی آنر کیا تھا. 245 جو بلڈنگ کے چوکیدار بن گئے تھے, اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. لیکن اس میں ضروری تھا بتانا کہ یہ یہاں پر وائلنس جو ہے وہ کوشش کریں, ہمارے لوگ ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے. آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ صرف ایک وائلنس کو اور ایک کانفرنٹیشن کو اور ایک کانفلکٹ کو کم کرنے کی ایک ریکویسٹ کی تھی. جہاں تک باقی چیزیں ہیں وہ تو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پر خود ریکویسٹ کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جا کر بات چیت کریں. اس میں تو کور کمانڈرز کنسلٹ بھی نہیں ہوئے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف پر کوشش اور کون ہے وہ کون چیف کو بتا, لیکن کور کمانڈر اب آپ جو کیا گیا پہلے کی چوکیدار تھا وہ پریسیڈنٹ امپورٹنٹ اتنا سے ہاشمی صاحب منسٹرز وقت کے کیا حوالے سے اور جو باتیں وہ پھر آپ کا پاشا آپ میں نے لیا ہے, میں نے کو ڈنائی تو ٹیپ کی اس میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کیسے, میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کئی لوگوں کی آوازیں تھیں, لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. لوگ میں زیادہ تر یہ ایک اور ڈیل نہیں کرتے, شاید ساتھ آئی جی کبھی نہیں کرتے. جو آئی ایس نہیں کیا کمنٹ کر سکتے
लेके वहां पर जो उसमें आर्मी रिकॉर्डिंग वगैरह उसके बाद ही अल्टीमेटली खतरा की बात हुई थी ना। कुरान मुझे बिल्कुल ये जहां पर इंटरवीन किया जरूर प्राइम मिनिस्टर नहीं कह खत्म हो गई थी, नहीं चली हुआ था धरना कॉल ऑफ कर फौज ने कुछ उसके अंदर जहां खत्म जुडिशल रिगिंग की साहब ने ये दिलाया कमीशन नहीं होता है, रेजिग्नेशन इमरान खान थे तो आपके मैं सिर्फ कि वहां पर नहीं थे और लिया से उठकर मिशेल मार्शल प्रैक्टिकल ना दे ये कैसे आप सबसे आप प्लीट करते थे चेंज की बात और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात और के हुकूमत पे दबाव होना चाहिए फौज का और फौज का बराह रास्त इस टर्मोइल को ख़त्म करने में बराह रास्त एक्शन होना चाहिए, आर्मी एक्शन हो। ये पूरी की कोशिश आपको यही एक से और हम कॉन्फिडेंट प्रैक्टिकल के सामने प्लेयर और अपनी किस्म का नाम पहले कैबिनेट 2014 और एक जो आर्मी क्या सेटल कैसे खुद कुछ और किसके लिए कोई इन्वेस्टिगेट किया तो ये का गेम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट है नहीं ये आई एम स्टे कौन ये फजूल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक साल के लिए पिंडी में बैठने के लिए तैयार हैं मगर इन तमाम रूमर्स को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या है इसके पीछे? यस इसलिए कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशन बार बार ये आप सही कह रहे हैं ये उठ जाती है, इसमें फौज नहीं उठाती। फौज ने कभी नहीं कहा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ना फौज समझती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किसी किस्म का है। इसमें फौज इस वक्त तो डेमोक्रेसी को उसने बहुत उम्दा तरीके से सपोर्ट की है थ्रू आउट, लेकिन ये बार बार किसी जगह से किसी क्वार्टर से ये एक अफवाहें उड़ने शुरू हो जाती हैं और कभी कोई डॉन लीक्स हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो मेरा ख्याल में ये इट्स मोर रिलेटेड टू मिस गवर्नेंस, जहाँ पर एक कमज़ोर किस्म की गवर्नमेंट है वो अपना कोई ना कोई जो उनसे एक कवर अप करती है, फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, आई थिंक इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इट शुड बी स्टॉप्ड।
because the military is supporting this government. Why are people continuously saying it's not supporting this government? जल साहब, आप कह रहे हैं कि ये मिस गवर्नेंस है, हुकूमत सही तरह से हुकूमत चलाती नहीं है, फिर अपने आप को कवर करने के लिए फिर मिलिट्री की तरफ फेंक देती है, ये तमाम चीज़ें। आपकी ये बात अगर दुरुस्त भी है तो कोई मैकेनिज्म बन सकता है कि इस किस्म का ब्लेम गेम ना हुआ करे, यहाँ से उन पे इल्ज़ाम लगे, उधर से इधर इल्ज़ाम लगे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है जिसकी बेसिस पे इस सिलसिला ही ख़त्म हो जाए कि फ़ौज जो है वो सियासत में देती है या मुदाखलत करती है, ना बांस रहे ना बजे बांसुरी? बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है और जो फौज है वो आपस में मिलकर करें, ज़रूर करें, करना भी चाहिए, और एक मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो। अच्छा जल साहब, आपने खुद पर्सनली अप्रोच किया है GHQ को कि जो आपका नाम लिया है जनाब जावेद हाशमी ने और कहा है कि समहाउ आप एक रोल प्ले कर रहे थे, आप इमरान खान से भी मिल रहे थे और एक आपका बड़ा क्रिटिकल रोल था कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, आप खुद कि GHQ आपको डिफेंड करे या आप GHQ पहुँचे अपनी शिकायत को लेके? मैंने सिर्फ ये ज़रूर बताया है जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर अप्रोप्रिएट, उनको मैंने ज़रूर ये कहा है कि इसका जवाब दें, इसलिए कि एक रिटायर्ड जनरल ये इस तरह की जंग जो उनसे हर दूसरा आदमी जो उनसे उठकर इल्ज़ाम लगा देगा और हम हर रोज़ TV के पर होंगे। मैं TV पर मेरा कोई शौक़ नहीं आने का, मैं तो DI खान में बैठा हूँ सेटल होकर, ताकि मैं अलहदा एक अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी रह सकूँ। वह अभी मजबूर होकर TV पर आया हूँ ये समझाने के लिए। तो मैंने ज़रूर बताया है लोगों को कि वो इसका ज़रूर जवाब दें, इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनकी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान हमारे साथ थे, कहते हैं GHQ से उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट करें, हर रोज़ इल्ज़ाम लग जाता है एक रिटायर्ड जनरल पे, एक दूसरे रिटायर्ड जनरल पे, और 2014 के धरने के हवाले से जो मामलात हैं, ये इल्ज़ामात का सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और किस अंदाज से इसको थामा जा सकता है इसका फैसला बहरहाल वज़ीर आज़म को करना है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पहला दिन था, दौर शुरू हुआ है, अहद शुरू हुआ है जस्टिस साकिब निसार का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक अहम इब्तिदा है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अदलिया में एक नए अहद का आगाज़ हुआ है और ये अहद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार का, जिन्होंने आज बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने काम का आगाज़ किया। मुकदमात की समाअत उन्होंने शुरू कर दी है। वो इस मनसब पर आज के बाद से 17 जनवरी 2019 यानी 2 साल 18 दिन तक फाइज रहेंगे, जो कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद इस मनसब पर किसी चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी मुद्दत होगी। आज चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को अराजी केस की समाअत के दौरान वकील सफाई की जानिब से तबीयत की खराबी की वजह से इल्तवा की दरख्वास्त सुननी पड़ी, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बड़े प्यार से कहता हूँ मुकदमा मुलतवी करने की दरख्वास्तें ना दें, मामूली बात पर केस मुलतवी करने के बजाय वकील पेश हों। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब मुकदमात मुलतवी नहीं होंगे, इल्तवा की दरख्वास्तें नहीं सुनेंगे, केस मुलतवी होने के लिए नहीं होते। जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुकदमात को मुलतवी करने के लिए अदालत में आते हैं। जस्टिस दोस्त मोहम्मद का कहना था कि जजेस रात देर तक बैठकर मुकदमात की फाइल पढ़कर आते हैं, सुबह आकर पता चलता है कि वकील किसी वजह से पेश नहीं होगा। जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक हफ्ते कबल लाहौर बार की एक तकरीब में वाज़ेह किया था कि अदलिया और जज साहबान किसी दबाव के बगैर फैसला करते रहेंगे। इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद परसों जनाब जस्टिस साकिब निसार ने एक बड़ा अहम फैसला किया, और वो है उस माहौल के हवाले से जिसमें कि वो चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा रहे हैं, जिसमें कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ रहनुमाओं ने और सोशल मीडिया ने उनके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया है, उनके हवाले से गुफ्तगू की है, जिससे कि माहौल ख़राब भी हुआ है। लेकिन जनाब जस्टिस साकिब निसार ने फैसला किया है कि पनामा पेपर तहकीकात के लिए उन्होंने एक 5 रुकनी अदालती बेंच तश्कील दी है, जिसमें उन्होंने ख़ुद को शामिल नहीं किया। ये एक अहम फैसला है जो जनाब जस्टिस साकिब निसार ने किया है, और उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस शेख अजमत सईद पनामा केस की समाअत करेंगे, और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। इसके अलावा अब इस वक्त दूसरा एक अहम मामला यह है कि जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पनामा केस की बेंच में शामिल नहीं होंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस वजह यह है कि इस साल मार्च में जस्टिस हानी मुस्लिम को रिटायर होना है,
اور شاید پاناما کیس اس وقت تک ختم نہ ہو۔ جسٹس امیر ہانی مسلم کے حوالے سے ایک اور اہم فیصلہ آیا جو انہوں نے خود کیا ہے، انہوں نے اب اپنے آپ کو اورنج لائن منصوبے سے بھی علیحدہ کر لیا ہے اور اسے سننے سے معذرت کی ہے۔ جناب جسٹس ثاقب نثار کی ابتدا آج ان کے عہد کا آغاز ہو گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ جو کنسرن نظر آ رہا ہے ثاقب نثار صاحب کا آج کے کیسز کے حوالے سے بھی تھا کہ یہ کیسز ڈیفر نہیں ہونے چاہیے، التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بہت بڑی شکایت جو پاکستان کی عدلیہ کے نظام سے ہے وہ کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ والی مثال یہاں پہ پوری اترتی ہے۔ اگر یہ فوکس ہے چیف جسٹس صاحب کا تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور چیف جسٹس صاحب کا یہ فوکس بہت عرصے سے ہے۔ چیف جسٹس ہونے سے پہلے بھی ان کی عدالت میں التوا حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ اب بطور چیف جسٹس وہ اپنے اس نظریے کو، اس ارادے کو بالکل عملی جامہ پہنا سکتے ہیں کہ عدالتوں میں التوا نہیں ہونا چاہیے۔ وکلاء کی جو درخواستیں ہیں کہ مقدمے کو مؤخر کر دیا جائے، وہ درخواست شاذ و نادر ہی قبول ہونی چاہیے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے عدالتی نظام میں کچھ تبدیلیاں اور کچھ بہتری لائیں۔ ایک معاملہ جو وکلاء جس کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمات کی جو فہرست ہے کہ کون سا مقدمہ کب لگے گا وہ کم از کم 1 ماہ 6 ہفتے پہلے معلوم ہونی چاہیے تاکہ وکلاء کو ایک نوٹس ہو، اور وہ اگر خود نہ آ سکیں تو اس کے لیے کوئی اور اگر متبادل وکیل پیش کرنا ہو تو وہ کر سکیں۔ اس قسم کی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب ضرور لائیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، جیسے کہ جسٹس ثاقب نثار، اس سے پہلے ذرا سا ماحول ایسا رہا ہے کہ وہ مدتیں بڑی مختصر رہی ہیں۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کی تو قدریں بہتر تھی، مگر اس سے پہلے 4 مہینے 6 مہینے بہت مختصر مدت رہی ہے، لیکن جسٹس ثاقب نثار 2 سال 8 مہینے کے لیے ایک مناسب مدت ہے۔ آپ کے خیال میں ایک جو نظام میں اصلاحات کی پرائرٹی ترجیحات ہیں اس کا تعین کرتے ہوں گے چیف جسٹس صاحب جو بھی آتے ہوں گے، تاکہ ان کی ایک لیگیسی رہے کہ وہ عدلیہ کے نظام میں یہ بہتری لا کے گئے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسی ترجیحات کے تعین کی ضرورت ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر آنے والے چیف جسٹس صاحب کے ذہن میں بالکل یہ ہوتا ہے کہ نظام میں بہتری کس طرح لائی جائے اور ان کی لیگیسی کیا ہوگی، اور خوش قسمتی سے اب ہمیں ایک انتہائی متحرک چیف جسٹس ملے ہیں جن کے ارادے نظریات واضح ہیں اور ان کے پاس وقت بھی ہے نظام میں بہتری لانے کا۔ آپ کے خیال میں اگر ہم 3 ترجیحات کا تعین کریں جو کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں عدالت عظمیٰ سے لے کے لوور کورٹس تک موجود ہے، یہ ایک مشکل عمل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں 2 سال کی مدت میں جو اصلاحات کی جا سکتی ہیں، جو ایفیکٹو تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، وہ کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی ٹھیک فرمایا کہ سب سے بڑا معاملہ تو التوا کا ہی ہے۔ تاخیر کا جو معاملہ ہے وہ ایک روح کو گھائل کر دینے والا معاملہ ہے۔ دیوانی مقدمات کئی دفعہ 20-30 سال چلتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب خود دیوانی معاملات کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کی وکالت کا بڑا حصہ اس شعبے سے منسلک رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے عدالتی نظام کے لیے کہ ہم اس التوا کو کم کریں، مختصر کریں، اور اس کے لیے بنیادی تبدیلیاں لائیں۔ صرف یہ نہیں کہ چھٹیوں میں جج صاحبان کام کریں، اس سے وقتی طور پہ تو کچھ افاقہ ہوتا ہے، لیکن جب تک نظام کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، نظام میں کہاں یہ سست روی ہے، اس وقت تک یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تجاویز دی گئی ہیں، بہت بار بات ہوئی ہے، ہمارے ضابطے جو ہیں فوجداری ضابطہ، دیوانی ضابطہ، اس میں شاید تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک رائے ہے کہ قانون شہادت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو لیگل پروفیشن ہے، جو وکلاء کے چیمبر ہیں، ان کے تعاون کی ضرورت ہے کہ اگر ایک وکیل صاحب میسر نہیں ہیں تو دوسرے وکیل صاحب کو پابند کیا جائے کہ وہ پیش ہوں اور مقدمے کو آگے چلائیں۔ تو یہ معاملات میں سمجھتا ہوں اب اگلے 2 سال کے عرصے میں کسی طرف بڑھنے چاہیے اور بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے۔ ابتدا ہوئی ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جناب جسٹس ثاقب نثار کے عہد کی۔
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک بار پھر آج پہلا دن تھا چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی عدالت عظمیٰ میں حاضری ایز چیف جسٹس آف پاکستان، مگر فوکس عدالت عظمیٰ کا جن معاملات پر ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں، اس میں ایک اہم معاملہ ہے نیب کے حوالے سے، نیب کی کڑی تنقید، نیب کے قوانین کے حوالے سے شدید تحفظات عدالت عظمیٰ میں معمول کا عمل ہے، اور آج بھی ایک بار پھر نیب کی کھنچائی ہوئی ہے اس حوالے سے، نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں بلکہ پاکستان کی سیاسی قیادت بھی شاکی ہے نیب کے کردار کے حوالے سے، پھر نیب کا کریں کیا، متبادل نظام دے، متبادل قانون دے، یہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں گے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب اشتر اوصاف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کا پہلا دن تھا۔ آج عدالت میں دوسرے معاملات کے علاوہ جو ایک اہم معاملہ سامنے آیا ہے اور وہ معاملہ ہے نیب کے حوالے سے۔ آج ایک بار پھر نیب کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہوئی جس میں جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس شیخ عظمت سعید پر مشتمل بینچ کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی کا جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہے تھے، اور اس قانون پر حکومتی وضاحت کو آج طلب کیا گیا۔ آج ایک بار پھر نیب کے پلی بارگین اور والنٹری ریم کے حوالے سے، رضاکارانہ رقم کی واپسی کے حوالے سے جج صاحبان کے ریمارکس سامنے آئے، جس میں جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ 250 روپے رشوت لینے والا تو جیل چلا جاتا ہے، 2.5 ارب روپے کرپشن کرنے والا آدمی VR لے لیتا ہے، یعنی کہ رضاکارانہ واپس کرتا ہے۔ اعتراف جرم رضاکارانہ جاتا ہے کرپشن کا، اور ایسے لے کے ڈالو نیب کے نیب تو میڈیا بلوچستان نہیں ہے، آج دیے کارانہ بات کیا ہے نہیں کرے تاکہ رضا غلط ہو سکتا ہے، جس میں عدالتوں میں اس میں جس یا اس میں آتی ہے وہ ایک کردار کے حوالے سے ظاہر منفی اثر کرتے ہیں، اکثر حکومت پاکستان کی رہی ہے متبادل جناب بہت قومی ادارہ نیب تبصرے آتے ہیں، تبصرے کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح شاید بنا کو اسپیکٹ رہی ہے اور حکومت کو ایک انڈیپینڈنٹ بات اب دیکھتے آ رہی ہے وہ اور کہ قوانین چاہیے اندر جو رولز وغیرہ ہیں اور ایسے سلسلے ہونے چاہیے کہ وہ ویل سٹرکچرڈ ہوں، اس لیے میری دانست میں ہمیں ایک سٹرکچرنگ کرنی ہے اس سارے ادارے کے بارے میں کہ ڈسکریشن کا، یعنی جہاں عقیدی اختیار کیا جائے اس کو یہ ہوگا سامنے تعیناتی
ضروری ہیں، کرائٹیریا ہونی چاہیے. کے ذریعے لوگ ڈپارٹمنٹ چاہیے میں پچھلی ہے وہ یہ امیج کے حوالے جو روزانہ کو بڑی پولیٹیکل کر رہی ہو منسٹرز کر رہے تو یہ ادارہ اسے عوام کو ہوتی ہے ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے. اب اس کا ٹھیک کریں یا کر دیں، اس کو چلائیں گے. ہے ہم جو اس کے متعلق شروع ہو جاتا وہاں پہ اس کی پہلو بھی اگر ہم سب کی ان کے گا سال شور کام ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ مارچ تک اگلے 3 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ اصلاحات کی جو آپ لہر دیکھیں گے نہ صرف نیب میں بلکہ باقی اداروں میں بھی، تو اس سے امید نو بھی ہے اور اس نئے سال کا یہ تحفہ بھی ہوگا. چلے یہ آپ نے امید نو اور نئے سال کے تحفے کی بات کی، گویا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 90 روز میں مارچ تک نیب کا اصلاحاتی قانون آ جائے گا، ریفارمز آ جائیں گی اور اپنی حکومت جس طرح سے یا عدلیہ یا جتنے سٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں وہ شیپ دے دیا جائے گا نیب کو اگلے 90 دن کے اندر. جی بالکل، اس کے متعلق جو سفارشات ہیں وہ میں تو بار ایسوسیشنز کو بھی میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ویب سائٹ پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں کلیکٹیو وزڈم آئے، نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اندر اپنی اپنی جو حصہ ڈال سکیں اور ایک اچھے طریقے سے، ایک مثبت طریقے سے ایسے قوانین بنائیں جن کو بار بار امینڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. چلیں دیکھ لیتے ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. جناب اشتر وصاف علی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اور تو لوگ کہتے تھے لیکن اب عمران خان نے تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ کراچی موئنجو ڈارو بن گیا ہے یا بننے والا ہے اور اب بھی اگر کراچی والے کھڑے نہیں ہوئے تو اس کی حتمی شکل موئنجو ڈارو کی ہی ہو جائے گی. کراچی والوں کو کھڑا ہونا ہوگا. یہ پکار اب عمران خان کی جانب سے بھی آئی ہے. بہت اہم معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تحریک انصاف ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پاک سرزمین پارٹی ہو، یہ ایک دوسرے سے سیاسی نظریات کے حوالے سے متصادم جماعتیں ہیں، لیکن اگر ان میں کسی چیز پر اتفاق ہے تو وہ اتفاق ہے اس چیز پر ہے جو کہ شاید غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اب کراچی والوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ کراچی کی حالت اب اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ بقول عمران خان کے یہ موہنجو ڈارو بنتا جا رہا ہے. کراچی والوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بات عمران خان نے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کراچی کے حالیہ دورے کے دوران دی. تحریک انصاف 2013 کے الیکشن میں وہ جماعت تھی جس پر کراچی والوں کا بھرپور اعتماد تھا اور یقینی طور پہ اسی وجہ سے کراچی کے دسیوں لاکھوں شہریوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. گو کہ اس سے پہلے بھی عمران خان بہت کم کراچی آتے تھے، سیاسی طور پہ بہت کم متحرک نظر آتے تھے اور 2013 کے الیکشن کے بعد تو اس میں مزید کمی آئی. عمران خان جب حالیہ دنوں میں کراچی آئے، خاص طور پہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے کراچی میں افتتاح کے موقع پر، تو یہ موقع تھا جب انہوں نے کراچی والوں سے بات بھی کی اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات بھی کی. عمران خان کو جو کراچی کے حالات انہوں نے دیکھے، ان کو کہنا پڑا کہ کراچی موہنجو ڈارو بن گیا ہے، اب کراچی والوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا. کراچی کے جو میں نے حالات دیکھے ہیں، یہ ان قریب اگر ہم نے یہاں کچھ ایکٹیویٹی نہ کی، پبلک نے، میرا مطلب کہ پریشر نہ ڈالا انتظامیہ کے اوپر اور جو لوگ ذمہ دار ہیں،
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موہنجو دارو بھی اسے بہتر لگنا شروع ہو جائے گا. گندگی کی انتہا ہے اور پانی کا جو میں نے مسائل لوگوں سے سنے ہیں کہ یہاں جو مافیا ہے پانی کے اوپر پیسہ بنا رہا ہے, جو بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی, وہ شہر جس میں سب سے زیادہ تقریباً 65% پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ادھر جو ہم نے حال دیکھا ہے, یہ جب تک کراچی کے لوگ خود ڈیمانڈ نہیں کریں گے, مظاہرے نہیں کریں گے, پروٹیسٹ نہیں کریں گے, یہاں تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑنے لگا. یہ بات تو ہے کہ کراچی میں ابھی اس قسم کے نہ مظاہرے ہوئے ہیں نہ دھرنے ہوئے ہیں جو بہرحال کراچی والوں کو کرنے چاہیے, کیونکہ کراچی کا جو اس وقت حال ہے اس کی ترجمانی عمران خان بھی کر رہے ہیں, اور اس کی ایک بھرپور ترجمانی ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جمعے کو نشتر پارک میں اپنی پارٹی کے سب سے بڑے جلسے کے دوران بھی کی, جب انہوں نے بے اختیار بلدیاتی حکومتوں کا رونا رویا. انہوں نے واٹر بورڈ, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت تمام شہری اداروں کو میئر کے ماتحت کرنے کی بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ورنہ اس سلسلے میں راست ایکشن ہوگا. یہ براہ راست ایکشن کرنا, ایک اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانا, اس کی بات اب فاروق ستار بھی کر رہے ہیں. سندھ کے شہری عوام کا مقدمہ اب ہر سطح پر اٹھانے جا رہے ہیں. بلدیاتی اداروں اور مقامی حکومت کو اختیارات اور اقتدار ملنا چاہیے. ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کراچی کے میئر کے انڈر میں دیا جائے. اسی طرح ماسٹر پلان جو ماسٹر مائنڈڈ لوگوں نے لے لیا ہے کے ایم سی کے انڈر میں دیا جائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی وسیم اختر بھائی اور کے ایم سی کے انڈر میں دی جائے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی فل فور کے ایم سی اور وسیم اختر کے ماتحت دیا جائے. سندھ میں بلدیاتی نظام اور بلدیاتی جمہوریت قائم ہونی چاہیے. یہ بھی بہرحال اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس وقت یہ بلدیاتی حکومتوں کے اور سندھ حکومت نے یہ کراچی شہر کے حوالے سے جو اس کے ادارے تھے اس کے اختیارات سلب کیے, حکومت سندھ کو دیے, بلدیاتی حکومتوں کے بلدیاتی اختیارات کو ختم کیا, اس وقت متحدہ قومی موومنٹ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی. سن 2008 سے سن 2014 تک ایسا ہی صورتحال تھی. متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اس پارٹی کی مددگار تھی جس پارٹی نے یہ تمام چیزیں اختیار حاصل کی, بلکہ اس کے اتحادی تھی. ڈاکٹر فاروق ستار اس کے ایک فعال رکن تھے. لیکن کراچی کی صورتحال کے حوالے سے چاہے ڈاکٹر فاروق ستار ہوں, عمران خان ہوں, یہ بات تو ضرور کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایکشن لیں گے, لیکن راست ایکشن کی بات اب سب سے زیادہ بھرپور انداز سے کر رہے پاک سرزمین پارٹی. اس کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے یہ گفتگو کی حیدرآباد میں اپنے پارٹی کے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے. دنیا کے 10 ایسے شہروں میں تھا کراچی جہاں پر لوگ آ کر اس رینکنگ میں تھا جہاں پر رہنا پسند کریں. آج کراچی دنیا کے ایسے 10 ملکوں میں ہے, 10 ایسے شہروں میں ہے جہاں پر جو کہ ناقابل رہائش شہر کا درجہ دیا گیا ہے, کہ جہاں پر لوگ زندگی گزارنا پسند نہ کریں. دنیا کے 10 شہروں میں کراچی کا نمبر ہے. پینے کا صاف پانی نہیں ہے, شہر کچرا کنڈی بن گیا, کوئی ایک سڑک اپنی اصل حالت میں نہیں ہے, ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, پارکس ویران ہیں. ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہم احتجاج کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون کرتا ہے, عمران خان, ایم کیو ایم پاکستان کے فاروق ستار, یا پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال. کراچی کی پہلی آواز کون بنتا ہے, کون احتجاج کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.